طرف دیکھیے، اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، مگر میں ان سے کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں۔ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ مائیں شریف ہو جائیں تو بچے، بیبیاں اچھی مل جائیں۔ ایک چودھری تھے پنجاب میں، اسی پنجاب میں جس پنجاب میں آپ بیٹھو، مگر اس وقت میں تقسیم نہیں ہوا تھا، بٹوارہ نہیں ہوا تھا اس زمانے میں۔ ان کا نام تھا بازید، ذرا دھیان سے سننا غور سے، ان کا نام تھا بازید۔ ان کے تھیں 2 بیبیاں، انہوں نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری ٹھیک ملی۔ جب ان کو تیسری ٹھیک ملی، کیوں؟ چونکہ وہ نماز پڑھتی تھی، اس کا باپ بھی نمازی تھا، اس کی ماں بھی نمازی تھی، وہ خود بھی قرآن پڑھتی تھی، اس کے گھر میں بھی سب قرآن پڑھتے تھے۔ اب مگر یہاں کے دم گھٹنے لگا، چونکہ یہاں کوئی نہ نماز پڑھے، 100 نوکر ہیں، کتنا بڑا زمیندار ہوگا وہ، 100 نوکر، اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھے، اس کے بچے نماز نہیں، بیویاں نماز نہیں۔ اس کا دل گھبرانے لگا، اس نے تانے نہیں دیے، جیسے کوئی پڑھی لکھی عورت کبھی کسی جاہل کے گھر میں آ جائے نا تو پوری زندگی اسی بات پہ جھگڑا کرتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور تو جاہل ہے، اسی بات پہ وہ جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی اس کو بھی پڑھا دوں، کچھ بدل دوں ماحول، نہیں، اپنی اسی جہالت میں مر جاتی ہے۔ اب وہ عورت نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کہوں میں نمازی ہوں تم بے نمازی ہو، نہیں، اس نے ایک ترکیب سوچی کہ میں اپنے آدمی کو نمازی کیسے بناؤں۔ ذرا زور سے تو بولو یار سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہیں عورتیں، اور سنو اس کو ذرا دھیان سے سننا، میری بہنوں کو سنانا، اور سن رہی ہیں میری بیٹیاں، ان کو اللہ اس کے رسول کی قسم ہے بڑے دھیان سے میری بات پہ سنیں۔ اتنی بیٹی ہے میری بہنیں، ان میں سے اگر ایک میری بیٹی میری بہن اگر تبدیل ہو گئی تو اس کی جوتیاں میرے لیے کافی ہو جائیں گی قیامت کے دن کے لیے، اس کی برکتیں مجھے مل جائیں۔ اس میری بہن بیٹی کو میں بس اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بات کو سنیں کہ کیسی کیسی عورتیں دنیا میں گزری ہیں، اور کیسی کیسی نیک شریف اللہ والی، اللہ کو یاد کرنے والی، جن کے لہجے سے، جن کے بولنے سے اللہ یاد آ جائے، ایسی بھی عورتیں دنیا میں گزری ہیں۔ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ بے حیائی ہر جگہ تھی، الحمدللہ۔ جب تک ماں شریف نہیں تھی، ولی پیدا تب ہوتے ہیں جب ماں بلیا ہوتی ہے، ولی ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، میری بات دھیان رکھنا، اور میری بات کو بڑے غور سے سننا کہ اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے آدمی کو نمازی، جلدی بولو کیسے، ادھر والے بولو کیسے۔ اب اس نے سوچا مجھے کیسے نمازی بنانا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ میرا جو آدمی ہے یہ سوتا ہے اور وہ اندر باہر سوتا ہے، یعنی بیویاں 3 ہیں مگر بیٹھک میں سوتا ہے۔ تو اس نے اپنے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی۔ دودھ لے کے گئی، جب دودھ لے کے گئی چودھری نے کہا تم دودھ لے کے کیوں آئی ہو، میرے یہاں نوکر بہت ہیں۔ کہا آپ کی جتنی خدمت کا حق میرا ہے چودھری صاحب، کسی اور کا نہیں ہے، آپ یہ دودھ پیجئے۔ چودھری نے دودھ لے لیا، اس کے بعد پیا، اس کے بعد کہے حضور مجھے پاؤں دبانے کی اجازت دیں سرکار۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا میرے سرتاج آپ مجھے پاؤں دبانے کا اجازت دیں، کیوں؟ کہا میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کی اپنے امی کی دباتی تھی، اب آپ کی دباؤں گی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت میرے اوپر فرض ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں دبانے، کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں تو درد کر دیتے ہیں، وہ پاؤں کو جانتی تھی دبانا کیسے ہے، اس کو پوائنٹ پتا تھے۔ اس نے جب دبانا چاہ دیکھا تو تگڑا تندرست چودھری تھا، جب اس نے دبانا شروع کیا وہ سو گیا۔ اس کو جب نیند آنے لگی نا، خراٹے شروع ہوئے، تو بولی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اور میں بھی تھک گئی ہوں، میں بھی جا رہی ہوں، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دوں۔ تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد،